اردو اینیمیشن اسٹوریز۔ جادوئی آئینہ۔ یہ ہے آمنہ۔ آمنہ کو رات دیر تک جاگنے کی بری عادت ہوتی ہے اور جو کہ اسے ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ ایک دن ملکہ عالیہ شاہی ہال میں بیٹھی اپنی ایک جادوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ بچوں کو شرارت سوچتی ہے۔ وہ خاموشی سے محل سے باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر جاتے ہی وہ ایک پھول کو زور سے ہوا میں اچھالتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ پھول ایک جادوئی پھول ہے۔ پھول کے ہوا میں اچھالتے ہی محل کا ایک بہت قدیم سالوں سے بند دروازہ کھل جاتا ہے، جس کے بعد تیز ہوا چلنے لگتی ہے۔ محل کی ہر چیز ہوا میں اڑنے لگ جاتی ہیں۔ پریاں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ اب یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ملکہ عالیہ غصے سے چلانے لگ جاتی ہیں۔ ان کے چلانے کی آواز سن کر بچے ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے چھپنے لگ جاتے ہیں۔ رات ہوتے ہی سب پریاں اپنے اپنے کمرے میں اپنے بستر پر جا کر سو جاتی ہیں، لیکن آمنہ، جس کو رات دیر تک ٹی وی دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ جاگ رہی ہوتی ہے۔ اسے نیند آتی ہی ہے کہ اسے عجیب آوازیں ستانے لگ جاتی ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر یہ سب آوازیں کیسی ہیں، کس طرح سے ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر جاتی ہے۔ جاتے ہی اس کے پاؤں اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ الٹے قدم چلنے لگ جاتی ہے۔ آمنہ ایک ایسے کمرے میں جا پہنچتی ہے جہاں ہر طرف آئینے ہی آئینے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ وہاں ایک آئینہ موجود ہوتا ہے جو سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ آمنہ جیسے ہی اس کے اوپر سے کپڑا اتارتی ہے، وہ چیخنے لگتی ہے، چلانے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سے ایک خوفناک سا چہرہ آمنہ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آمنہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آئینے کے اندر سے دو ہاتھ اس کو آئینے کے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ آئینے کے اندر جاتے ہی آمنہ پریشان ہو جاتی ہے۔ آئینے کے اندر کی دنیا بالکل الگ ہوتی ہے۔ سب کچھ بہت خوفناک دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمت ہارے بغیر آمنہ آگے بڑھتی ہے۔ وہاں پر بھی آمنہ کے قدم الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وہ کوئی الٹی دنیا میں آ گئی ہو۔ چلتے چلتے آمنہ کے سامنے کچھ ننھی پریاں آتی ہیں، جو کہ اسے ایک بہت الگ دنیا میں لے جاتی ہیں، جو بہت خوبصورت دنیا ہوتی ہے۔ وہاں جا کر آمنہ اور بھی حیران ہوتی ہے۔ وہاں ایک آئینہ دیکھ کر آمنہ کو لگتا ہے شاید اس آئینے کے ذریعے میں یہاں سے واپس جا سکتی ہوں، لیکن آئینے کو چھوتے ہی اندر سے ایک پری نکل آتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آمنہ اس پری کو دیکھتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ایک بہت بڑی پری اس کے سامنے آ جاتی ہے، جو کہ کہتی ہے، آمنہ، کیا تم جانتی ہو رات دیر تک جاگنے کے کتنے نقصانات ہیں؟ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتا انسان کے پاس وقت کی کمی ہو جاتی ہے، اور رات دیر تک جاگنے سے طبیعت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ کیا تم بھی رات دیر تک جاگتی ہو؟ آمنہ شرمندہ ہو کر پریشان ہوتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ میں سچ بتاؤں اور میں یہاں ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤں، لیکن پھر بھی وہ ہمت ہارے بغیر سچ ہی بولتی ہے۔ وہ کہتی ہے، جی ہاں، میں رات دیر تک ضرور جاگتی ہوں، لیکن آج آپ کی باتیں سننے کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی رات دیر تک نہیں جاگوں گی۔ دوسری طرف ملکہ عالیہ بچوں کو کھڑا کر کے ان سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ آخر آمنہ کہاں گئی؟ کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ ملکہ عالیہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ آمنہ کو آخر کہاں ڈھونڈیں وہ۔ محل کی تمام پریاں آمنہ کو ڈھونڈنے میں مصروف ہوتی ہیں، لیکن وہ آمنہ کو کہیں بھی ڈھونڈ نہیں پاتی۔ دوسری طرف سچ بولنے پر آمنہ کو ایک جادوئی پھول دیا جاتا ہے پری کی طرف سے۔ اس پھول کے ذریعے وہ آئینے سے ہوتی ہوئی محل کی دنیا میں واپس آ جاتی ہے۔ سب بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ملکہ عالیہ ساری بات جان چکی ہوتی ہیں۔ وہ آمنہ کے سر پہ تاج پہناتی ہیں، بہادری کا اور سچائی کا سامنا کرنے کا۔ ملکہ عالیہ بتاتی ہیں کہ سچ اور بہادری سے جو جنگ لڑی جائے اس میں کبھی ہار نہیں ہوتی۔ ملکہ عالیہ آمنہ کے لیے ایک پارٹی کا انعقاد کرتی ہیں، اور اس پارٹی میں سب بچے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ایک خوبصورت پری اپنے جادو سے ایک خوبصورت دسترخوان لگاتی ہیں، جس میں رب کی دی ہوئی جادوئی ہیرے اور پرندوں کی کہانی۔ یہ ہے نوری۔ نوری گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ شاید اسی بات کی سزا نوری کو ملتی ہے۔ نوری عائشہ اور اس کی امی جان کے ساتھ ان کے گھر پر رہتی ہیں، لیکن عائشہ اور اس کی امی جان زیادہ تر نوری کو کمرے میں بند رکھتی ہیں تاکہ اس کی خوبصورتی کوئی دیکھ نہ پائے۔
وہ ہمیشہ اس غصے میں رہتی ہیں کہ آخر اس کی خوبصورتی کو کیسے ختم کیا جائے۔ ایک دن عائشہ اور اس کی امی جان میلے میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر ایک جادوئی بزرگ پر پڑتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ ہمیں کچھ ایسا دو جس سے خوبصورتی بالکل ختم ہو جائے۔ وہ بزرگ انہیں ایک ہیرے کا ہار دیتا ہے اور کہتا ہے اسے جو بھی پہنے گا وہ بدصورت ہو جائے گا، یاد رہے اسے پہننے والا خود اسے نہیں اتار سکتا۔ عائشہ اور عائشہ کی امی جان ہار لے کر گھر پہنچتی ہیں۔ گھر آتے ہی وہ نوری کو بہت پیار سے وہ ہار دیتی ہیں۔ نوری انہیں دیکھ کر حیران اور پریشان تو ہوتی ہیں لیکن ہار پہن لیتی ہے۔ جیسے ہی وہ ہار پہنتی ہے اس کے ہاتھوں کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نوری پوری طرح سے بدل جاتی ہے۔ وہ ایک مینڈک کا روپ لے لیتی ہے۔ نوری ایک مینڈک کی طرح دکھنے لگتی ہے۔ نوری خود بھی حیران اور پریشان ہو جاتی ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتی۔ عائشہ اور اس کی امی جان نوری کو اٹھا کر گھر سے باہر ایک تالاب کے پاس لے جاتی ہیں۔ وہ نوری کو اس تالاب میں چھوڑ آتے ہیں۔ نوری حیران پریشان معصوم سی صورت لیے تالاب کے کنارے بیٹھی ہوتی ہے کہ کاش کوئی آئے اور اس کی مدد کر سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک راجکمار اپنی شاہی سواری پر وہاں سے گزرتا ہے۔ اس کی نظر اس مینڈک پر پڑتی ہے جو آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ راجکمار اسے اٹھاتا ہے اور اپنے محل میں لے آتا ہے۔ راجکمار اسے ایک شاہی کمرے میں بٹھاتا ہے۔ رات کے 12 بجتے ہی وہ مینڈک نوری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نوری خود بھی حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب منظر راجکمار اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور وہ نوری سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ نوری وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے نوری گر جاتی ہے اور اس کے گلے میں پہنا ہوا ہار ٹوٹ جاتا ہے، جس کے بعد نوری ایک خوبصورت راجکماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ سب راجکمار دیکھ رہا ہوتا ہے اور حیران اور پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ راجکماری کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اس پہ دل ہار بیٹھتا ہے۔ دوسری طرف اسی جادوئی بزرگ کے پاس عائشہ جاتی ہے اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کچھ لینے کے لیے۔ جادوئی بزرگ اس کو ایک کریم دیتا ہے جسے لگاتے ہی وہ پہلے سے بھی زیادہ بدصورت دکھنے لگ جاتی ہیں۔ عائشہ اور اس کی امی جان بہت حیران ہوتی ہیں کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ برا کرنے والوں کے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف نوری اور راجکمار ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لالچ کا انجام۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جادوئی پرستان جہاں پریاں گاتی، درخت سرگوشیاں کرتے، ہوائیں گنگناتی اور سورج کی کرنیں پرستان کی خوبصورتی کو اور بڑھاتی۔ وہاں 2 دوست رہا کرتی تھیں جن کا نام تھا تارا اور ستارہ۔ تارا اور ستارہ دونوں ہی بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ پرستان کی سیر کو نکلتی، سارا دن گھومتی پھرتی اور ہزاروں باتیں کرتی۔ ایک دن جادوئی پرستان میں ایک خفیہ غار دریافت ہوا، جس غار کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا ہے جو کہ پوری دنیا کو دولت مند بنا سکتا ہے۔ اس غار کے بارے میں پرستان میں خبر پھیل گئی۔ تمام پریاں اس غار کو معلوم کرنے کے لیے نکل پڑی۔ یہ خبر جب تارا اور ستارہ کو ملی تو تارا کے دل میں سونا حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو چکا۔ ستارہ نے اسے سمجھایا کہ ہمیں کسی سونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری دوستی ہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن تارا نے اس کی ایک نہ سنی اور غار کی طرف روانہ ہو گئی۔ تارا جب غار کے اندر پہنچی، ہر طرف سونا دیکھ کے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس کے دل میں لالچ بھر اٹھی۔ اس نے تمام سونا اپنے پیروں میں چھپایا اور غار سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ غار سے باہر آئی، وہ اپنی اڑنے کی طاقت کو کھو بیٹھی تھی، جس وجہ سے وہ اڑ نہیں پا رہی تھی اور وہ نہایت پریشان بیٹھی وہاں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ ستارہ اس کی مدد کو وہاں پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ ستارہ نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، تمہاری لالچ کی وجہ سے آج تم نے اپنی خوبصورتی اور اپنی طاقت دونوں کو ہی کھو دیا ہے۔ تارا نے کہا،
اب میں کیا کروں؟ ستارہ نے کہا، آؤ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ ستارہ اور تارا پرستان کے ایک بزرگ کے پاس گئے، جس نے کہا کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ سچائی سے کیا گیا وعدہ اور دل سے کی گئی ندامت ہی اس کو اس مسئلے سے نکال سکتی ہے۔ تارا نے جب یہ سنا تو وہ فوراً غار کی طرف واپس لوٹی۔ اس نے وہاں جا کر سچے دل سے معافی مانگی اور دل سے وعدہ کیا کہ وہ آج کے بعد کبھی بھی لالچ میں نہیں آئے گی۔ ایسا کہتے ہی تارا کی کھوئی ہوئی طاقت واپس ہو گئی اور وہ خوش ہو گئی۔ تارا نے ستارہ کو گلے لگایا، دونوں ہی ایک ساتھ بہت خوش ہوئے۔ سبق کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ تارا اور ستارہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی دوست بن گئے اور دوبارہ پرستان میں کبھی کسی کے دل میں لالچ پیدا نہ ہوئی۔ چور پکڑا گیا۔ رات کو رانی صاحبہ کو بچوں کی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ رات کو کمرے میں بچوں کو دیکھنے آتی ہے۔ ریان کنزا کو مار رہا ہوتا ہے اور کنزا بری طرح سے رونے لگتی ہے۔ جس طرف رانی صاحبہ دیکھتی ہے، انم رات دیر تک ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرف میراہل چھپ چھپ کے مٹھائی کھا رہی ہوتی ہے۔ رانی صاحبہ کو دیکھ کر وہ مٹھائی کھانا بند کر دیتی ہے۔ سب بچے مل کر آدھی رات کو کھیل رہے ہوتے ہیں۔ رانی صاحبہ اپنے کمرے میں واپس آتی ہے۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ان بچوں کا کیا کرے۔ صبح ہوتے ہی رانی صاحبہ بچوں سے پوچھتی ہے کہ تم سب رات دیر تک جاگ رہی تھے؟ رانی صاحبہ اب یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، ہم تو جلدی سو جاتے ہیں۔ رانی صاحبہ اور بھی پریشان ہو جاتی ہے، یہ بچے تو جھوٹ بولنا بھی سیکھ گئے ہیں، انہیں سچائی کا راستہ دکھانا پڑے گا۔ پھر ان کو یاد آتا ہے ان کے پاس ایک جادوئی آئینہ ہے جو سب کے جھوٹ کو آئینے میں دکھا دیتا ہے۔ رانی صاحبہ محل میں پارٹی کا بندوبست کرنے کو کہتی ہے۔ پریا بچوں کو بلا کر لاتی ہے۔ سب بچے دوڑے چلے آتے ہیں۔ بچے پارٹی کا سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ واہ کیا زبردست پارٹی ہے۔ رانی صاحبہ گیم کھیلنے کو کہتی ہے۔ رانی صاحبہ بچوں کو کہتی ہے، یہ آئینہ تم سے سوال کرے گا، تمہیں اس کا سچ سچ جواب بتانا ہے۔ ریان کہتا ہے سب سے پہلے میں آؤں گا۔ آئینہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ بچوں کو مارتے ہو؟ ریان کہتا ہے نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کرتا۔ تبھی آئینے سے آواز آتی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھے مارتا ہے۔ اگلی باری میں نہیں آتی ہے۔ آئینہ اس سے سوال کرتا ہے، کیا تم چھپ چھپ کر میٹھا کھاتی ہو؟ مناہل کہتی ہے نہیں، میں نے تو ایسے کبھی نہیں کیا۔ آئینہ چمکتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ مناہل چھپ چھپ کر میٹھا کھاتی ہے۔ مناہل شرمندہ ہو جاتی ہے۔ اب باری آتی ہے انم کی۔ آئینہ اس سے سوال کرتا ہے، کیا تم رات کو جلدی سوتے ہو اور صبح میں جلدی اٹھتی ہو؟ انم بھی سب کی طرح جھوٹ بولتی ہے، نہیں، رات کو میں جلدی سوتی ہوں اور صبح میں جلدی اٹھتی ہوں۔ آئینہ دکھاتا ہے، انم رات دیر تک ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر انم بہت شرمندہ ہو جاتی ہے۔ آئینہ یہ بھی دکھاتا ہے، انم صبح دیر تک سو رہی ہوتی ہے۔ رانی صاحبہ بچوں کو بتاتی ہے، دیکھو بچوں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کوئی بھی جھوٹ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا اور سچ کبھی چھپ نہیں سکتا، اور پھر ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ بولنے والوں سے دور رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے۔ رانی صاحبہ کی بات سن کر سب بچے تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ پارٹی میں سب بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ چلو اب کچھ کھانا ہو جائے۔ واو یمی! سب بچے خوشی خوشی کھانا کھانے لگتے ہیں۔ چاندنی کا جادوئی سفر۔
चांदनी का जादुई सफर। चांदनी, एक प्यारी सी लड़की चांदनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। अचानक बाहर से चमकदार चांद नजर आता। चांदनी बाहर जाती चांद की तरफ देखती है। अचानक चांदनी की आंखों के सामने चांद से एक रोशनी की कहकशां नुमूदार होती है। चांदनी चांद की रोशनी के करीब पहुंचती है और अचानक वो चांद की रोशनी में एक जादुई दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ रंग बिरंगे फूल और उड़ते हुए तारे हैं। चांदनी एक परी से मिलती है जो इसे बताती है कि ये जादुई दुनिया है और इसे यहाँ कुछ मदद करनी होगी ताकि दुनिया का तवाजुन बरकरार रहे। परी चांदनी कहती है कि हमें प्रिसत्तान के फूल को बचाना है जो जादुई दुनिया का दिल है। चांदनी परी के साथ मिलकर फूल की तलाश करती है। वो मुश्किलात का मुकाबला करते हुए फूल तक पहुँच जाती है। फूल की हिफाजत करते हुए चांदनी जादुई दुनिया को बचा लेती है और सब परियां खुश हो जाती है। परी, शुक्रिया चांदनी, तुमने जादुई दुनिया को बचा लिया। चांदनी चांद की रोशनी के जरिए वापस अपने घर आ जाती है और चांदनी के दिल में इस जादुई सफर की यादें हमेशा के लिए महफूज रहती है। चांदनी अपने कमरे में वापस आकर आराम करती है और चांदनी ख्वाब में जादुई दुनिया की यादों को याद करती है। फेरी टेल ड्रीम हाउस टूर। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने सपनों का घर। चलो चले देखते हैं। ये है मेरे ख्वाबों का घर। चलो अंदर चले। ये है मेरे घर का ब्यूटीफुल सा हॉल। देखो कितने रंग है इसमें, कितना ब्यूटीफुल है ये है मेरे ख्वाबों का किचन जिसमें मेरी मम्मा अच्छा खाना बनाएगी। ये है मेरे घर का डाइनिंग टेबल जो मैंने अपने मेहमानों के लिए बुलाया है। ये है मेरे खेलने की जगह जहाँ इतने अच्छे खिलौने हैं। ये है मेरा बेडरूम जिसमें मुझे अच्छे ख्वाब आते हैं। ये है मेरी मम्मा पापा का रूम जो सबसे प्यारा है। चलो अब गार्डन में चलते हैं। देखो मेरा ख्वाबों का गार्डन प्यारा है ना। चलो अब स्विमिंग पूल की बारी। ये है मेरा प्यारा सा स्विमिंग पूल। कैसा लगा आपको मेरे सपनों का घर? अगर आप चाहते हैं आपको और मुझे ऐसा घर मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.